شرمندہ نہیں ہوں گا. یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں میں نے پڑھی ہے. اس کتاب میں آپ کی جو گفتگو ہے میں اس کو آن کرتا ہوں. ٹیپس میں جو میں مسعود اس کو شریف آن نے کرتا ہوں. وہ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو وہ کیا ہے؟ جناب حمید گل نے کہا تھا کہ میں نے ایٹمی پروگرام پاکستان کے کہوٹا کو بچایا ہے. الحمدللہ میں نے کیا ہے. موساد کا ایک ایجنٹ تھا جو لانچ ہوا تھا، ہائیلی ٹرینڈ. 2 سال تک میں نے اس کے ساتھ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کے طور پہ کام کیا. میں نے اس کے ساتھ مل کر پاکستان کو گالیاں دی، پاکستان کو تباہ کرنے کے منصوبے بنائے. اس پہ کتاب لے کے نا مجھے ٹرائی کرو، اس میں تو اسے بڑا جرم ہے. انٹیلیجنس آپریٹر کے لیے ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کور. مثلا اگر میں نے سلیم سے کچھ نکالنا ہے اور سلیم کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے تو میں نے سلیم کا دوست بننا ہوگا اور سلیم کے دشمن کا دشمن بننا ہوگا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں جو ہے یا ان کیسٹوں میں جو ہے وہ سب کچھ درست ہے، لیکن آپ ایکٹنگ کر رہے تھے؟ جنرل کلو جب آئے تو وہ آئسولیٹڈ تھے، ریٹائرڈ جنرل تھے. مجھے انہوں نے پہلی مرتبہ جب بلایا تو میرے بارے میں نے دیکھا کہ وہ شبہات کا شکار تھی. آپ ضیاء کے واقعات میں نہیں تھے؟ بالکل نہیں تھا، ناٹ ایٹ آل. ضیاء الحق کی جگہ اگر جنرل ٹکا خان ہوتا تو بھی میں یہ ڈیوٹی کرتا. مجھے تاریخ نے ایک فریضہ سر انجام دینے کی سعادت نصیب کی تھی، میں نے کی. چاہے اور یہ پالیسی ذوالفقار بھٹو اس کا معمار تھا. نہیں تو ایک میجر ان کے اتنے قریب کیوں تھا؟ میں اپنے ڈی جیز کے قریب تھا، میں جنرل ضیاء کے قریب تو نہیں تھا. میں تو اپنے ڈی جیز کے قریب تھا. میرے پاس سب سے حساس اسٹیشن تھا اسلام آباد، اور میرا جو الحمدللہ جو آؤٹ پٹ تھا اس کی وجہ سے مجھے میں کسی وقت جا سکتا تھا وداؤٹ اپوائنٹ. جنرل آفتاب الرحمان کے ساتھ، بریگیڈیئر امتیاز کے ساتھ، بریگیڈیئر صغیر کے پاس اور جنرل حمید گل کے پاس. بریگیڈیئر صغیر اچھا شمس الرحمان کلو صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے جو باتیں وہ کرتے رہے تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ چونکہ لابیز تھی، جیلیسیز بڑی تھی. آئی بی کے مسعود شریف صاحب پیچھے لگی ہوئی تھی، ٹیلی فون ٹیپس کر رہے تھے، سروینس کر رہے تھے. پی ایم سیکریٹریٹ میں ایک بریگیڈیئر اختر صاحب تھے، انہوں نے اپنی ایجنسی وہاں پہ کھولی ہوئی تھی. یہ سب جنرل بابر کو لوگوں نے اکسایا ہوا تھا، وہ میرے خلاف تھے. بہت سارے، میں کیا کیا بتاؤں. جنرل حمید گل کی جب پوسٹنگ ہوئی اس سے پہلے باقی افسر ہمارے دور کے جو تھے تقریباً پوسٹ آؤٹ ہو گئے تھے. تو میں جنرل حمید گل کے پاس گیا، اکراس دا ٹیبل بیٹھا اور میں نے کہا سر آپ کی پوسٹنگ آئی ہے بڑے ہاسٹائل انوائرمنٹ سے، میں اس میں ان ایزی فیل کروں، میں کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے کائنڈلی آرمی میں واپس لے جائیں. تو مجھے جنرل حمید گل نے کہا کہ عامر if I take you out of ISI this will be a national tragedy. زندہ ہے، پوچھ لیں. وہ چلے گئے، مجھے چھوڑ گئے. جنرل کلو آ گئے. جنرل کلو نے مجھے بلایا، تھوڑے سے ان کے کچھ خدشات تھے، تحفظات تھے. جب میری گفتگو ہوئی تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کبھی پولیٹیکل مینیپولیشن میں انوالو رہے؟ میں نے کہا ناٹ ایٹ آل سر. میں نے کہا قطعاً نہیں. انہوں نے کہا ہاؤ آفن یو یوز ٹو میٹ یور ایکس ڈی جی؟ میں نے کہا اٹ ڈیپینڈنٹ انٹائرلی اپان مائی ول، وین ایور آئی وڈ لائک آئی وڈ میٹ ہم. میں نے کہا یہ بالکل میری صوابدید پہ تھا، میرے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، میں ان کے گھر بھی جا سکتا تھا ملنے. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا میرے آپریشن اس نیچر کے تھے، یہاں پہ ایمبیسیز میں انٹیلیجنس ہبز بنی ہوئی تھے. پاکستان بڑے مشکل حالات سے دو چار تھا رشین انویژن کے بعد. ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی ذوالفقار. ہم نے جب کہا تو ہمیں تو برا بلا کہا. اس دن آپ کے انٹرویو میں مسعود شریف نے کہا کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی، مان گیا. اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مان جائیں گے. یہ بھی مان جائیں گے کہ میجر عامر نے پالیٹکس نہیں کی تھی، میجر عامر نے اس ملک کی خدمت کی تھی. انشاءاللہ یہ سب مان جائیں گے، تاریخ انفولڈ کر دے گی. خیر، مجھے انہوں نے کہا کہ جب میں نے سارا بتا دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سافٹ ہو گئے تھے میرے بارے میں. تو مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے بھی ملا کریں، جب آپ چاہیں یو کین کم اینڈ ڈسکس یور آپریشن میں. کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے بلایا، مجھے کہا کہ عامر میں انڈر ٹرمینڈس پریشر فرام دا پرائم منسٹر، اور یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کے خلاف بہت ہو رہی ہے، ہاب نابنگ ہو رہی ہے اور انٹریگز ہو رہے ہیں، اور مجھے آئی فیل امبیرسڈ. کین یو ہیلپ می؟ میں نے کہا سر بالکل، لیکن سر میں نے کہا میں پولیٹیکل مینیپولیشن نہیں کروں گا. آئی ول گیدر پولیٹیکل انفارمیشن انشاءاللہ ہائیسٹ کوالٹی کا، اور میں دوں گا آپ کو. تو میں نے ان کو انفارمیشن دینی شروع کی. تو مجھے کہا کہ آپ مجھے ان سائنڈ بریف دیا کریں. پرابیبلی وہ میری عزت کا خیال رکھنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، یا جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیت سے کیا ہے. میں نے ان کو پولیٹیکل بریف دینے شروع کر دیے. وہ بریفز ہیں ریکارڈ پہ؟ ہاں، میں جج کو میں ان کی کاپی دے چکا تھا انکوائری کمیٹی کو، سب کی. اب میں نے صرف اردو میں تھوڑا سا کیا ہے، یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے سیول کورٹ میں دی. کچھ بریف جو میں نے ڈی جی ایس آئی کو پیش کی مندرجہ ذیل ہے. پہلی رپورٹ اندرونی صورتحال کا جائزہ اور سفارتی سازشیں. یہ تقریباً 21 صفحات پر مشتمل ایک پیپر تھا جو میں نے جولائی 89 میں پیش کیا. اس میں پی 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 کی دن بدن ڈگمگاتی پوزیشن کی وجوہات، آئی جی آئی کے مہمات، صوبوں کے سیاسی صورتحال اور پی 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 کے خلاف برسر پیکار اندرونی عوامل کے بارے میں معلومات تھی. رپورٹ کا دوسرا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد سفارتکاروں کی بیرونی سازشوں پر مشتمل تھا، سازشیں پی 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 گورنمنٹ کے خلاف. یہ میری پہلی رپورٹ ہے. دوسری رپورٹ عدم اعتماد کے بارے میں بریف. یہ غالباً جولائی کے پہلے ہفتے کی بات ہے کہ میں نے سی او پی کی طرف سی پی پی کی مرکزی حکومت کے خلاف متوقع عدم اعتماد کے بارے میں یہ بریف پیش کیا.
اس میں نے پنجاب اور سندھ سے پی تعلق رکھنے ان اراکین اسمبلی کی نشاندہی کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی قیادت سے ناراض تھے اور اپنی وفاداری تبدیل کر سکتے تھے۔ اس بریف کے جواب میں مجھے ڈی جی ایس آئی نے مزید تفصیلات 3-4 دن کے اندر اکٹھی کرنے کو کہا اور وہ میں نے اکٹھی کرنے کے بعد ان کے حوالے کی۔ تیسری بریف ایک منٹ، غیر ملکی مداخلت، یہ جولائی کے آخر کی بات ہے۔ یہ رپورٹ جو میں نے پیش کی چند طاقتور ملکوں کے سفیروں کے کارروائیوں اور حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے کے بارے میں تھی۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ شمس الرحمان کلو کے کہنے پہ کیا؟ بالکل۔ اب پھر ایک سوال آتا ہے میجر صاحب، ابھی آپ نے گفتگو میں تعریف کی شمس الرحمان کلو کی کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے، بہت، تو جب آپ کے خلاف پھر اسی مڈ نائٹ جیکال کی بنیاد پہ کارروائی ہو رہی تھی، وہ آپ کی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ انور عزیز چودھری کا نام آپ نے سنا ہوگا جی، یہ عدم اعتماد میں محترمہ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، میاں نواز شریف کے بڑے خلاف تھے اور بڑی قربانی تھی پارٹی۔ انہی دنوں انور عزیز چودھری نے ایک بیان جاری کیا اخبارات میں، جنرل کلو نے بے نظیر کے قریبی لوگوں سے کہا میجر عامر کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پر چھائی ہوئی لوگوں نے وزیر اعظم کی خوشنودی کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ جنرل کلو ہمیشہ میجر عامر کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور دیانت کی تعریف کیا کرتے تھے، یہ بات کرنل چیمہ کے علم میں بھی ہے۔ کرنل چیمہ ڈیفنس منسٹر تھے۔ جنرل کلو بیرون ملک سے واپس آ کر اس راز سے پردہ اٹھائے کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں پیش کیا، وہ تو استعفیٰ تک چلے گئے تھے۔ اچھا چلو، وہ تو استعفیٰ تک چلے گئے تھے۔ جو جنرل بیگ اس وقت آرمی چیف تھے، انہوں نے پھر آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں سے تو مجھے انصاف دے، آپ دلا دیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ دیکھیں جو فضا بنائی گئی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ ہر آدمی اس وقت اپنے ایک مذہب ایجاد کر رہا تھا اور اس مذہب چلانے کے اس کو ایک شیطان کی ضرورت تھی۔ مسعود شریف، بریگیڈیئر اختر، جنرل بابر، ان لوگوں نے جو مذہب ایجاد کیا تھا اس کا شیطان میں تھا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جی ایچ کیو کی انکوائری رپورٹ ہے۔ نہیں، یہ اتنی پوری فوج میں انہوں نے آپ کو کیوں سلیکٹ ان سے کیا؟ پوچھے، اس کا مطلب یہ کہ آپ سیاست میں مول تھے نا؟ نہیں تھا بھائی، میں آتا ہوں ایک منٹ۔ ہمارا افسر کمانڈنگ تھا کل قریشی پنڈی ڈیٹ کا، ان کو پولیٹیکل پارٹیز کے نام بھی نہیں آتے، ہائیلی پروفیشنل آدمی، ہائیلی پروفیشنل۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پھر آپ کے علاوہ اور بریگیڈیئر امتیاز کے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں بتا رہا ہوں نا، کرنل قریشی کو مجھ سے پہلے بھیجا گیا گھر، اور ہوا یہ کہ یہاں ایک فراڈی آدمی تھا، اس کو کرنل قریشی بنا کے یہاں ایک گیسٹ ہاؤس میں مسعود شریف صاحب نے لانچ کیا۔ ایک عبدالحق میاں مٹھو نام کا ایک ایم این اے تھا پیپل پارٹی کا، اس کے ساتھ اس کی ویڈیو فلم بنائی، پرائم منسٹر کو پیش کر دی کہ دیکھو یہ پنڈی کا کرنل شاہد احمد قریشی ہے، یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ کرنل قریشی بیچارہ اپنے آپریشن بھی اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو آدھی رات کو کہا گیا کہ مت آؤ ٹو دا آفس۔ بریگیڈیئر صغیر ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس، تھارولی پروفیشنل، چلتا پھرتا پاکستانی ماڈل۔ میں کہتا ہوں اس کو بھی 2 پولیٹیکل پارٹیز کا نام پوچھو نہیں آتے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر تھا۔ ان کا ایک دوست ڈاکٹر خورشید، ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے، انہوں نے ڈاکٹر خورشید سے بات کی، مسعود شریف صاحب ٹیپ لے کر گئے کہ تو پروفیسر خورشید کا آدمی، جماعت اسلامی کا پروفیسر، ہاں ان کو بھی فارغ کر دیا۔ کرنل خورشید ایک میجر عامر نہیں تھا، لیکن میں تو چونکہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں آپ کو یہاں ایک بڑا اہم بات بتا رہا ہوں جو آپ نے اپنے نہیں، آپ وہ اہم بات بتائے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور اہم سوال کرتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کو پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کہا، جنرل حمید گل جو ان کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو کچھ نہیں کہا، آپ کا اور یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، جنوید گل کو تو اٹھا کے پھینک دیا، ان کو تو صرف اٹھا کے پھینک دیا۔ آپ لوگوں میں ایسی کیا بات تھی؟ اگر آپ یہ سیاست بنیاد نہیں ہے تو پھر کیوں آپ لوگوں کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خلاف دیکھیں یہ کیس بنا ہے، اس کیس میں جی ایچ کیو انکوائری نے آلموسٹ مجھے ایگزانریٹ کیا، اس کیس میں سول کورٹ نے مجھے ایکویٹ کیا، انہوں نے بنایا کیس۔ 5 سال بعد جب اپنے جج بٹھا دی تو بغاوت کا مقدمہ بنا دیا۔ مسعود شریف کے لیٹر پر میرے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنا، 5 سال میں اوریجنل کیسٹ پیش نہیں کر سکے۔ وہ میں آپ کو تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیں، یہ ڈاکومنٹ سے بڑے اہم ہے، آپ کو سننے چاہیے۔ یہ جی ایچ کیو کی انکوائری رپورٹ ہے، لیکن وقت کی کمی ہے، وقت ہے، لیکن پھر آپ نے مجھے بلایا کس لیے؟ جی بتائیں۔ اگر آپ نے مجھے بلایا تو پھر میری بات سنیں۔ جی، لیکن مجھے میرے سوال کا بھی آپ کو 20 سال سے یہ غلغلہ ہے بھائی، کوئی صحیح بات تو آنے دو۔ میرے کیسٹ سنائے جا رہے ہیں اور کیسٹ کے اوپر میں مجرم ہوں۔ ملک ممتاز کی کیسٹ پہ تو وہ مجرم نہیں بنتا، وہ بھی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے۔ میرے کیسٹ پہ میں چیخ رہا ہوں۔ جنرل کلو کے بارے میں آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ یہ صرف میں اس کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ انکوائری رپورٹ ہے جی ایچ کیو کی، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کی۔ میرا بیان ہے، اس میں بریگیڈیئر اختر کا بیان ہے۔ اس میں بریگیڈیئر صاحب فرماتے ہیں The DGI was informed about the involvement of Major Amir in the affair. He did not put forward any comments. یہ وہ جو پی ایم وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ ڈی جی نے کہا کہ میں نے اس کو ٹاسک نہیں کیا تھا۔ اچھا، یہ کہتا ہے کہ اپنے بیان میں جو جج صاحب نے دیا،
کہ اس سے پہلے جنرل نصیر اللہ بابر اور مسعود شریف نے میجر عامر کے بارے میں پرائم منسٹر کو رپورٹ ہی دی تھی کہ پی پی کے خلاف سرگرمی میں ملوث ہے. میں نے جی ایچ کیو بورڈ کو کہا, اس میں 2 جنرل بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بلاؤ ان لوگوں کو جن کو میں نے کہا تھا. جھوٹ بولا جا رہا ہے, جھوٹ گڑا جا رہا ہے, آپ پوچھتے ہیں. خیر لیکن میجر صاحب ان کیسٹوں میں تو بے نظیر کے بارے میں آپ کے منہ سے گالیوں تک کے الفاظ ہیں, اور میاں نواز شریف کے میں نے گالی نہیں دی ہے, میں نے ان کے مخالف بات کی ہے, گالی میں نے نہیں دی, لیکن میں نے کہا کہ ایسے کیسٹ ہے جس میں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی, وہ میرا کور تھا. میں نے پاکستان اچھا یہ 1 منٹ, یہ ریکمنڈیشن ذرا سنیں. یہ وہ جب انکوائری رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی ریکمنڈیشن ہے جو انہوں نے کی, جس میں 2 جرنیل بیٹھے تھے. کہتا ہے ان دا ویو آف دا foregoing the following is recommended Major Amir. The officer emphatically claimed that he was tasked by the DG to brief him regarding the political activities and to give him the names of likely PPP defectees. His mode of operation cannot be challenged as that remained his prerogative. کہتا ہے اس کے طریقہ کار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, چاہے میں اینٹی گورنمنٹ بن کر جاؤں یا کیسے جاؤں, یہ میرا کہتا ہے, یہ بورڈ کہتا ہے. The fate of the officer lies on the confirmation or otherwise of the DGI with regard to tasking Major Amir. The officer himself also strongly feels that he must be given a chance to meet the DGI face to face to vindicate himself. It is therefore say, کہتا ہے میجر عامر خود بڑا strongly feel کرتا ہے کہ مجھے DGI کے پاس لے جاؤ. So it is suggested Major Amir may be given a chance to vindicate himself in the presence of DGI and Adjutant General. If the contention of the officer is proved otherwise as a result of the confrontation with the DGI, then he is liable to the following action: retirement with fault compulsorily. کہ وہ ایک منٹ اس کو کنفرنٹ کرے, اور اگر وہ اس کنفرنٹیشن کے نتیجے میں غلط ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو ریٹائر کرے وتھ فالٹ. مجھے نہ کنفرنٹ کیا گیا, نہ میں غلط ثابت ہوا. جنرل بیگ کہتا ہے کہ ہم نے ڈی سی سے پوچھا تو اس نے میجر عامر کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا. یہ جنرل بیگ کی اسٹیٹمنٹ ہے. انور عزیز کہتا ہے کہ وہ تو استعفا دینے پر تیار آیا تھا. بریگیڈیئر اختر جو پی ایم کا ریپرزینٹیو تھا وہ